بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار یاسر سے روایت ہے کہ ایک غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا، اے ابو تراب، کیا میں تمہیں دو بدبخت ترین آدمیوں کے نام ان کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرمائیے۔ پہلا شخص وہ قوم سمود کا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ دوسرا وہ شخص جو اے علی تمہارے سر پر وار کرے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی ہون سے تر ہو جائے گی۔ حضرت ابو طفیل بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی خلافت کی بیعت لے رہے تھے، اس وقت بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے کہ میری داڑھی کو میرے ہون سے تر کر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان 40 ہجری کی 19ویں شب تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے ہاں روزہ افطار کیا۔ افطار کے بعد شب بھر عبادت میں مصروف رہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں، واہ اللہ، یہ وہی شب ہے جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ جب نماز صبح کے لیے مسجد کوفہ میں جانے لگے تو بدبختوں نے رستہ روکا، اپنی زبان میں نوحہ پڑھنے لگے، لیکن آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو یاد کرتے ہوئے بدبختوں کی چیخو پکار کا مطلب سمجھنے کے باوجود اپنا دامن چھڑا کر مسجد کی جانب چل پڑے، نماز شروع کی اور سجدہ حلق میں سر جھکایا تو ابن ملجم نے سر اقدس پر زہر آلودہ تلوار کے ساتھ وار کیا، اور شب 21 رمضان کو حضرت علی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ آپ کو شدت عدالت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، کیونکہ حضرت علی ہی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انصاف کرنے والا قرار دیا کے بعد اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ تمام خاندانوں والوں کو حضرت علی نے وصیت کی، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کی خوشامد میں نہ پڑنا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، دنیا کی کسی قسم کی چیز پر نہ کڑانا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے ساتھ دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا، تم اپنی اولاد، اپنے کنبے کو جن جن تک میرا پیغام پہنچے سب کو وصیت کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست، آپس میں تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا افضل ہے۔ تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، آپس میں تعلقات کو جوڑے رکھنا اور تعلق توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے۔